حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں میں گھرے کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دیں جو سانپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کہ ایک آدمی کے پاس عصا ہے اور وہ سانپوں میں گھرا کھڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی کہ اس عصا کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، پھر جو سانپ اس کے قریب آئے اس کے سر پر مارنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیں۔ اس موقع پر عقل کہے گی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ امید کی آخری کرن تھی اور اسے بھی چھوڑ رہے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہوئے خبر کے راستے پر قدم اٹھایا، نظر کے راستے پر قدم نہیں اٹھایا اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ وہی عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سب سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرما دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ پیچھے فرعون اپنی فوج کو لے کر آ گیا۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، میرا رب میری پرورش کرنے والا میرا پروردگار ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور میرا ساتھی ہے۔ سیہدینی، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ ایسی صورتحال میں عقل سے رجوع کرے، عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل جواب دے گی کہ اگر آدمی کے سامنے دریا ہو، کشتی بھی پاس نہ ہو اور آدمی کے پیچھے دشمن کی فوج بھی ہو تو ایسی صورت میں ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور جب وہ فوج قریب آئے تو اس فوج کے سپہ سالار کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر لگ جائے اور وہ مر جائے۔ اگر خبر سے پوچھے کیا کرنا چاہیے تو فرمایا، انضرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ اپنے عصا کو پانی پر ماریے۔ عقل یہ سنتے ہی تو چلاتی ہے، چیختی ہے کہ پانی میں مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنا ہے تو فرعون کے سر پر مارو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نظر کے راستے پر قدم نہیں اٹھایا بلکہ خبر کے راستے پر قدم اٹھایا۔ جیسے ہی پانی کے اوپر عصا مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ اب ان کی قوم اسے عبور کر گئی۔ سینکڑوں سالوں کے تجربے وہاں آ کر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی کی سطح برابر ہوتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پانی نے برابر رکھنے والی صفت ہی چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہے گی، ڈنڈا ہے تو چلو اسی کا بیلچہ بناؤ اور اس سے زمین کھودنا شروع کر دو۔ زمین کھودتے کھودتے کنواں بن جائے گا اور پانی مل جائے گا، مگر خیال رکھنا کہ اتنا زور سے بیلچہ نہ مارنا کہ ڈنڈا ٹوٹ ہی جائے، اس لیے کہ صحرا میں کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خبر کے راستے کو معلوم کیا تو حکم ملا، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا سے پتھر پر ضرب لگائیے۔ عقل سے پوچھے تو عقل چیخے گی، چلائے گی کہ عصا کو پتھر پر مارنے سے کیا فائدہ؟ زمین ہی کھود لیتے تو بہتر تھا کہ اس سے پانی نکلنے کی امید تھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے چشمے جاری فرما دیے۔ عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی اور حیران و شزدر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر موقع پر
ہر ضرورت کے وقت ہماری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.